سینئر صحافی حافظ طاہر خلیل، جنہوں نے سرکاری خرچے پر اپنے اہل خانہ سمیت 1 سے زائد مرتبہ حج کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں نے بالکل 6 مرتبہ سرکاری خرچ پہ حج نہیں کیا۔ کتنی دفعہ کیا آپ نے؟ نہیں، میں نے 1 دفعہ میں گیا ہوں، اور وہ اس وقت سید خورشید شاہ منسٹر فار ریلیجیس افیئرس تھے، تو ان کے ساتھ میں گیا تھا۔ سرکاری خرچے پر؟ اس میں سرکاری خرچ اس طرح سے تھا کہ اس میں ٹکٹ انہوں نے دیا تھا، باقی اخراجات۔ کیا یہ صحافیوں کو زیب دیتا ہے اس طرح مرات لینا؟ نہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ صحافیوں کو اس طرح سے جو ہے وہ حکومت کے خرچ پر جانا چاہیے، یا حکومت کے خرچ پر جو ہے وہ حج کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھیں، تو آپ شرمندہ ہیں اس اپنے، اور آئندہ کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اگر موقع ملا آپ انکار کریں گے؟ نہیں، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، حج ایک بلاوے کی بات ہے، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں کہ میں نے حج کیوں کیا۔ یہ بلاوا عام آدمی کو کیوں نہیں آتا، اتنے سینئر صحافی کو کیوں آ جاتا ہے؟ نہیں، یہ سینئر صحافی کو نہیں آیا تھا، میرے ساتھ 40 اور جرنلسٹ بھی تھے، اور سب اداروں سے منتخب کیے گئے تھے، اداروں نے نام بھیجے تھے۔ یہ کوئی میرے ساتھ انوکھا واقعہ۔ حافظ صاحب، یہ بھی ہے کہ پچھلے سال کی فہرست میں بھی آپ کا نام تھا۔ اس دفعہ سعودی ایمبیسی نے شاید انکار کیا آپ کو کہ آپ 6 دفعہ حج کر چکے ہیں؟ نہیں، مجھے بالکل انکار نہیں کیا۔ کتنے دفعہ حج کیا آپ نے؟ میں نے 4 دفعہ حج کیا۔ 4 دفعہ حج کیا۔ تو اس دفعہ آپ کی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاز بھی رکا اور 80-90 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی یہ سب کہانیاں ہیں۔ کوئی جہاز میری وجہ سے نہیں رکا، اور کوئی مجھے ویزا ریفیوز نہیں ہوا، بلکہ میرے پاس مجھے معلوم ہے کہ جب یہ کہا گیا، سعودی ایمبیسی نے خود مجھے، ایمبیسڈر سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ پہلے حج کر چکے ہیں ان کو ہم پریفرنس نہیں دے رہے۔ میں نے خود وڈرا کیا تھا۔ آپ نے خود وڈرا کیا تھا؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ نے پہلے اپلائی کیا تھا حج کے لیے؟ میں نے خود کیا تھا، میں نے اپنی ذاتی طور پہ کیا تھا، میں نے کوئی سرکاری کھاتے میں نہیں کیا تھا۔ مگر یہ رحمان ملک صاحب کی طرف سے بھی جو ریکارڈ کا حصہ لسٹ ہے، پچھلے سال سے پچھلے حج پہ آپ کا لسٹ میں نام ہے اور آپ نے وہ حج کیا۔ نہیں، یہ جو پچھلے سال کا حج ہے وہ میں نے ضرور کیا ہے اس میں، لیکن یہ تو تقریباً آپ کے مطابق 95 میں خورشید شاہ، اور 1 دفعہ پچھلے سال 2 حج آپ نے سرکار کے خرچے پہ کی، اور کل حج آپ نے کتنے کیے؟ 4 کیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر؟ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں، اس طرح سے نہیں ہونا ٹھیک چاہیے۔ نہیں ہے، اور آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں غلطی میں نے کوئی نہیں کی، یہ حج کرنا کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں شرمندگی والی کوئی بات ہے۔ میں پھر سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اور جو لوگ حج کرتے ہیں میں ان کو کوئی غلط نہیں کرتا۔ میں تو مجموعی طور پر یہ جو بات کر رہا ہوں کہ صحافیوں کو سول سوسائٹی میں خرابیوں کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو جو اپنے اندر خرابیاں ہیں اس کے خلاف کون آواز بلند کرے؟ تو ظاہر ہے کہ میرے جو کولیگ ہیں، جو ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کو اجاگر کرتے ہیں، اور ہم کمزوریوں تو یہ کمزوریاں منظر عام پہ نہیں آنی چاہیے؟ ضرور آنی چاہیے، کیوں نہیں آنی چاہیے؟ بالکل ضرور آنی چاہیے، کیوں نہیں آنی چاہیے؟ تو آپ چاہیں گے کہ آپ کا اتنا بڑا نام ہے اتنا، اور ابھی اگر کوئی کہے کہ آپ سرکاری خرچے پہ، آپ کہتے ہیں 2 دفعہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہر دفعہ آپ سرکاری خرچے پہ گئے، تو اس بدنامی کو دھونے کے لیے آپ چاہیں گے کہ جو خرچہ ہوا ہے وہ آپ حکومت کے فنڈ میں جمع کرائیں، کیونکہ یہ PIA کا نقصان ہے، عوام کا نقصان ہوا ہے؟ کس کا؟ آپ اس پیسے کو جمع کرانا چاہیں گے؟ اگر مجھ سے کہا گیا تو میں تو جمع کرا دوں گا، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جمع کرا دیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر نہ کہا گیا آپ نہیں کرائیں گے؟ نہیں، لیکن اگر ڈیمانڈ کی گئی، اسٹیٹ ڈیمانڈ کرے گی تو میں کرا دوں گا۔ اور اگر اسٹیٹ ڈیمانڈ نہیں کرے گی آپ نہیں دیں گے؟ نہیں، مطلب مجھے تو نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی اصول طے ہو۔ وزارت داخلہ نے خط لکھا ہے، فہرستیں بھیجی ہیں پچھلے 2 سال کی 2 حجوں کی، اور کہا ہے کہ ان صحافیوں سے رقم وصول کی جائے، لیکن صحافیوں سے کون وصول کر سکتا ہے؟ بالکل، اگر مجھے تو کوئی لیٹر نہیں ملا، اگر لیٹر ملے گا تو میں ضرور دے دوں۔ نوجوان صحافیوں کے لیے کیا پیغام؟ کیا، کس بارے میں؟ کیا ان کو سرکاری حج پہ جانا چاہیے، اور اگر جانا چاہیے تو کتنی دفعہ جا سکتے؟ نہیں، اگر تو یہ فوکس کیا ہے حج کے لیے تو میرا خیال یہ مناسب ہے۔ آپ بڑی بڑی ہیڈ لائنیں لگاتے ہیں، ہم صحافی بدعنوانی کے خلاف جہاد کرتے ہیں، سیاستدانوں کی ایسی تیسی پھیرتے ہیں، تو جب اپنے اوپر کوئی بات ہے تو اس کے لیے مناسب کیوں نہیں؟ نہیں، بالکل یہ ہونی چاہیے بات، یہ اس پر پبلک ڈبیٹ ہونی چاہیے۔ مناسب ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، مناسب ہے، بالکل ضروری ہے کہ اس پر پبلک ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور کوئی جرنلسٹ اگر خلاف قواعد کام کر رہے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے۔ آپ مانتے ہیں کہ جو سرکاری خرچے پہ لوگوں نے حج کیا، 450 صحافی اور سیاستدان، یہ عوام کا پیسہ، آپ مانتے ہیں اس بات کا؟ نہیں، لیکن وہ خود وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس میں اسٹیٹ کا کوئی پیسہ نہیں تھا۔
PIA کیا ہے؟ PIA کی کرپشن نہیں، کے PIA کا اوپر نہیں آپ لوگ یہ PIA کے جہاز سے نہیں گئے تھے متی صاحب، یہ ایئر فورس نہیں، کس کا جہاز تھا؟ یہ انہوں نے اسپیشل انہوں نے خود کہا ہے اس میں پیٹرول ڈلتا تھا جہاز میں کہ نہیں، یہ جس شخص نے بھی ڈونیٹ کیا ہے اس پہ اسٹیٹ کا کوئی پیسہ نہیں. کس شخص نے؟ آپ بتائیں، نام بتائیں. نہیں، یہ تو ان کو معلوم ہے جو جنہوں نے ارینج کیا تھا. کس نے؟ لیکن یہ آپ اس شخص کا نام دینے سے گریزہ کیوں ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ میں وہ کیا یہ حقیقت ہے ملک ریاض نے اس میں پیسہ لگایا؟ مجھے نہیں معلوم. کیا یہ حقیقت ہے بیریا ٹاؤن نے اخراجات اس میں بھرے کچھ؟ نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا. مجھے تو صرف بتایا گیا تھا یہ ڈونیشن ہے. کس کی ڈونیشن ہے؟ مجھے نہیں معلوم. کس اور کی؟ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اس بارے میں انویسٹیگیٹ کروں کہ بھئی کہ یہ کس کی ڈونیشن تھی، کیا تھی، کیا نہیں. اپنے متعلق آپ انویسٹیگیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتے؟ اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے ہم؟ نہیں، گریبان میں ضرور جھانکیں گے، کیوں نہیں جھانکیں گے.